اب میں علامہ صاحب سے یہ سوال کرنا چاہوں گا، علامہ عبدالخبیر آزاد صاحب سے، کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی ایک اہم ترین صفت مراد رسول ہونا ہے، تو احادیث کی روشنی میں ذرا اس کی وضاحت فرمائیے ہمارے ناظرین کے لیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا جو یہ پروگرام ہے یہ بڑے ہی ایک عظیم عنوان پر رکھا گیا، جس کو آپ نے بڑی خوبصورتی کے ساتھ بیان کیا، اور ہمارے علامہ صاحب نے، ظہیر صاحب نے اس کو بہت خوبصورتی کے ساتھ قرآن مجید کی روشنی میں اللہ کے رسول حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دیکھا کہ اسلام کو ایک طاقتور، ایک ایسا انسان چاہیے، تو رب تعالیٰ کے آگے دعا فرمائی کہ اسلام کی عزت کے لیے اللہم اعز الاسلام عمر بن الخطاب و عمر بن الحشام، کہ مکے کے دو پہلوان ہیں، ان دونوں میں سے ایک پہلوان اسلام کی عزت اور سلامتی کے لیے عطا فرما۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس دعا کو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے لیے قبول فرما لیا۔ آپ اگر اٹھا کر دیکھیں تو کعبۃ اللہ کے دروازے بند تھے، اور کعبۃ اللہ کے اندر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف نہیں لے جا سکتے تھے، مگر جب حضرت عمر دامن رسول میں اور دربار رسول میں آ کر اپنے سر کو جھکا دیتے ہیں اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ عرض کرتے ہیں کہ اے اللہ کے رسول، اب عمر مسلمان ہو چکا ہے، اب نماز دار ارقم میں نہیں پڑھی جائے گی بلکہ کعبۃ اللہ کے سائے میں پڑھی جائے گی۔ اور آپ دیکھیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر نماز وہاں پڑھی، یعنی یہ مراد رسول کا نتیجہ ہے۔ اور جیسے ہمارے بھائی صاحب علامہ صاحب نے فرمایا کہ ان کو سبقت حاصل ہے، اور یہ وہ شخصیت ہیں جنہوں نے 22 لاکھ مربع میل پر حکمرانی کی ہے، اور ان کی میں ایک بات آپ کو بتاؤں گا اور ناظرین کے سامنے، کہ عمر جب 22 لاکھ مربع میل کے حکمران بنے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا اور اسلام کے صدقے میں، تو آپ نے اپنے گریبان کو جھنجھوڑ کر کہا آج اسی چیز کی ضرورت ہے، اور یقیناً ہمیں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت سے یہ تمام چیزیں ملیں گی۔ آپ نے اپنے گریبان کو جھنجھوڑ کر یہ کہا کہ اے عمر، کسی تکبر اور غرور میں نہ آئیو، یہ جو 22 لاکھ مربع میل کا تو حکمران ہے، یہ جو کچھ بھی تجھے ملا یہ اسلام اور حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا صدقہ ہے۔ تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی جو سیرت اور کردار اور گفتار ہے، اور حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جو کچھ انہوں نے سیکھا ہے، اگر اس پر عمل کیا جائے تو یقیناً کامیابی ہو سکتی ہے۔ ماشاءاللہ ناظرین، علامہ صاحب نے جیسے فرمایا کہ عمر فاروق مراد رسول تھے، اللہ کے نبی نے خود اللہ سے طلب کیا تھا عمر فاروق کو، یا اللہ ابو جہل، عمر بن حشام یا عمر بن خطاب کو ہدایت دے دے۔ ابن ماجہ کی حدیث ہے کہ پھر وہ وقت بھی آیا کہ اللہ کے نبی نے صرف عمر کے لیے دعا کی، اللہم اعز الاسلام بعمر بن الخطاب، یا اللہ عمر بن خطاب کے ذریعے اسلام کو قوت بخش دے۔ کیوں؟ آپ ابو جہل سے نا امید ہو چکے تھے۔ پھر جو دعا ہوئی وہ صرف اور صرف عمر بن خطاب کے حق میں ہوئی۔ مراد رسول کی انتہا دیکھی ہے، اللہ کے نبی ارشاد فرماتے لو کان بعدی نبی لکان عمر، میرے بعد کوئی نبی ہوتا، نبوت کا سلسلہ جاری رہتا، تو پھر قادیان سے کوئی نبی نہ اٹھتا، عمر بن خطاب نبی ہوتے، بالکل صحیح، عمر بن خطاب نبی ہوتے۔ یہ ہے عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی اہلیت، کہ مراد رسول کی یہ انتہا ہے۔ اب میں سوال کرنا چاہوں گا اپنے علامہ ابتسام الہی ظہیر صاحب سے کہ احادیث کی روشنی میں کوئی ایسا واقعہ بتلائیے کہ جس سے عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ اور دیگر صحابہ کرام کے باہمی تعلق اور اعتماد پر روشنی پڑتی ہو۔ دیکھیں یہ ایک تو مرفوع حدیث ہے اس بارے میں، اور ایک میں اس کے اندر ایک اور بھی بات کوٹ کرنا چاہتا ہوں۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے بعد فرامین ہیں جن کا کوٹیشن بہت ضروری ہے،
اس کی ہے کہ صحابہ کرام میں سے علم و فضل و حکمت و دنائی کے اعتبار سے سیدنا مرتضیٰ کا ایک انفرادی مقام ہے، منفرد مقام ہے. انہوں نے سیرت حضرت فاروق اعظم کے اوپر ایک بڑے خوبصورت انداز میں کمنٹ کیا ہے. فرماتے ہیں کہ حضرت ابو بکر و عمر کے بارے میں کسی نے پوچھا آپ کی کیا رائے ہے؟ کہنے لگے امامان عادلان قاسطان ہیں، دو حکمران جو عدل کرنے والے اور ہمیشہ انصاف کرنے والے تھے. اور ایک اور روایت میں الفاظ موجود ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو تھے بڑا رو رہے تھے سیدنا فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رحلت کے اوپر. تو ایسے عالم میں کسی نے ان سے سوال کیا کہ آپ کیوں رو رہے ہیں؟ تو انہوں نے ایک ایسا محاورتاً بات کہی جس کے اندر باقاعدہ طور پہ ایک ہسٹری آف اسلام کو سمویا جا سکتا ہے. انہوں نے کہا کہ آج عمر اکیلا نہیں گیا، اسلام کو اپنے ساتھ لے گیا. اللہ. اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے جس وقت بیت المقدس کا قصد کیا ہے تو ایسے عالم میں انہوں نے سیدنا مرتضیٰ سے مشاورت کی، چونکہ ان کے ایک بڑے وزراء میں شامل تھے، بڑے مشیروں میں شامل تھے، کہ سیدنا مرتضیٰ سے پوچھا مجھے مشورہ دیجیے کہ میں جاؤں کہ نہ جاؤں. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں ان کو مشورہ دیتے حضرت علی نے کیا بات کہی؟ کہنے لگے آپ کی حیثیت تسبیح کے دانوں میں امام کی ہے. جب امام نکل جائے تسبیح کے دانے بکھر جاتے ہیں، تو اگر آپ نکل گئے تو پوری کی پوری جو ہے نا مسلمان ملت وہ بکھر جائے گی. تو جہاں تک تعلق ہے اس روایت کا جس میں حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہیں وہ اس بات کو بیان کرتے ہیں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رحلت کے اوپر، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ غم کی کیفیت کو. تو ایسے عالم میں انہوں نے یہ بات کہی کہ مجھے امید ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ حضرت فاروق کو وہاں پہنچائے گا جہاں پہ ان کے دو رفقا جو تھے وہ پہنچے ہیں، یعنی حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت ابو بکر. اس لیے کہ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک عام معمول تھا جب بھی وہ بات کرتے انا و ابو بکر و عمر، انا و ابو بکر و عمر. اور دیکھیں کہ کنت ابو بکر کنت انا و ابو بکر و عمر، انا و ابو بکر عمر. اس کو یہ دیکھیں اس کا عملی اظہار کس طرح ہوا ہے. اکابر صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کچھ بالشت یا کچھ گدوں کے فاصلے جنت البقیع میں مدفون ہیں. اور ابو بکر و عمر جو ہیں وہ صاحب مزار بھی ہیں اور اس کے اندر اس کے علاوہ صاحب حوض بھی ہیں. یعنی کہ وہ رفاقت جو ہے نا کسی وقت بھی جو منقطع ہونے کے اوپر نہیں آ رہی، بلکہ تاریخ میں ایک بڑا خوبصورت واقعہ جسے میں کوٹ کرتا ہوں، کرنا ضروری سمجھتا ہوں. ایک دن حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو ابو بکر عمر آپ کے دائیں بائیں تھے. تو صحابہ کرام بڑے متبسم ہوئے اس کیفیت کو دیکھ کے. تو وہ کہنے لگے کہ حضرت رسول اللہ نے کہا آپ کے اس تبسم کی وجہ کیا ہے؟ کہنے لگے آج یوں محسوس ہوتا ہے جس طرح ستاروں کے جھرمٹ میں چاند نکلا ہو. تو یہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو بڑا ایک اعزاز امتیازی قسم کا